السلام علیکم، میرا نام اسد ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک کے اوپر کہ بزنس کیسے کیے جاتے ہیں اور بزنس نقصان کیسے ہوتے ہیں، کیوں نقصان ہوتا ہے اور بزنس ایک امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں دو چیزیں ایک ہے بناوٹ، مینوفیکچرنگ، ایک چیز کا بنانا۔ دوسری چیز ہے نا مارکیٹنگ پلس ٹریڈنگ۔ مارکیٹنگ اور ٹریڈنگ یہ الگ شعبہ ہے، یہ الگ جاب ہے، اور مینوفیکچرنگ یہ الگ جاب ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم ایک چیز بناتے ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، ہم سب سے پہلے ایک چیز بناتے ہیں، ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو نا، یہ کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو نا، یہ جسٹ بال پین دے رہا ہوں۔ جب بال پین آپ نے مائنڈ بنایا کہ میں بال پین بناؤں گا، اس کی انڈسٹری لگاؤں گا، بال پین کی انڈسٹری لگاؤں گا، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، تو آپ نے ورکنگ کر لی، سب کچھ کر لیا، یہاں پہ آپ کی انڈسٹری پہ انویسٹ ہے، خرچ ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں 30 لاکھ روپے خرچ ہے اس کی انڈسٹری کے اوپر، میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نا آپ نے کام شروع کر دیا، لیکن آپ کے پاس نا 30 لاکھ روپے پیچھے ہونا چاہیے، کیپٹل، آپ کا رننگ کیپٹل 30 لاکھ ہونا چاہیے، نہیں آپ کے پاس 60 لاکھ روپے ہو تو پھر آپ بزنس پہ جائیں۔ اچھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے 30 لاکھ روپے انویسٹ کر دیا، آپ نے انڈسٹری لگا لی، ٹھیک ہے، اب بال پین بنایا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بال پین بنایا، آپ نے 15-20 دن لگاتار پروڈکشن کی، مشینیں چلائی، آپ نے بال پین اسٹاک کر دیا، آپ کی جو پر ڈے پروڈکشن ہے ایگزامپل نا وہ ہے 10,000 پیس پر ڈے، آپ 10,000 بال پین بناتے ہیں پر ڈے۔ اس پر کیا کرنا، مارکیٹنگ کا شعبہ آتا ہے، آپ نے 10,000 پیس بنا دیے، آپ نے 15-20 دن چلا لی مشین، اب پیسے آلریڈی دے کہ مشین تو چلنی چاہیے۔ اس کے بعد نا آپ یہ جاب دیں گے مارکیٹنگ والے بندے کو، آپ خود مارکیٹنگ کرتے ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں، یا آپ کو بائی کر رہے ہیں، یا آپ نے امپلائی رکھے ہے، بندہ رکھا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا نا، اس سے کہو نا کہ یہ چیز سیل کرنی ہے، سیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے بال پین دے دو گے آپ، ٹھیک ہے، 10-20 ہزار 30 ہزار پیس یہ لے لو، وہ اب جائے گا نا مارکیٹ میں، لوکل میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی کہاں جائے، کوئی پشاور میں، کوئی کوئٹہ میں نا، وہ پتہ کتنی دکانوں کو ٹچ کرے، وہ کرے 150 150 دکانوں کو، دکان تو لاکھوں دکانیں ہیں نا دنیا میں، پاکستان میں 150 دکانوں کو ٹچ کرے گا، میرے پاس یہ بل پین ایک کوالٹی ہے، یہ 1000 پیس رکھو، سب کو 1000 پیس دو، 150 دکانوں کو 1000 پیس دے دو، ٹھیک۔ اس وقت سے کہو نا میں ہفتے کے بعد آؤں گا، اگر چیز میری سیل ہو گئی ہے تو پیمنٹ کر دینا، اگر نہیں ہوئی تو میں اپنی چیز اٹھا لوں گا۔ اب واپس آئے، اب پروڈکشن چل رہی ہے آلریڈی، ہفتے کے بعد جب آپ جاؤ گے نا ان کے پاس، تو اس میں ایسے لوگ ہوں گے نا، اب آپ کو پتہ چلے گا ان کا بہیو کیسے، آپ کے پاس کیا کرتا ہے اس میں کچھ لوگ ہوں گے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ہفتے کے بعد آ جاؤ، آپ کو نا ایک آئیڈیا ہو جائے گا، اس میں سے نا کچھ لوگ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے اور مال دے دو، اتنا 1000 نہیں آپ 2000 پیس بھیج دو، فلانا آپ کی چیز اچھی ہے، یہ سیل ہو گئی، کچھ لوگ کہیں گے مال واپس اٹھا لو، میں سیل نہیں کر پا رہا۔ اب جب واپس آئیں گے نا 150 دکانوں میں سے، تو آپ صرف 10 بندے بہترین آپ فلٹر کر لو گے، 10 بندے، اس کے بعد کیا ہوا، 10 بندے نا وہ آپ کے بہترین کسٹمر بنیں گے، وہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بندے کیسے بندے ہیں، یہ کیونکہ وہ آپ سے کام فرسٹ ٹائم کیے تو آپ کو اندازہ ہو گیا، باقی 150 بندے میں 10 بندے آپ کرو گے نا تو یہ بندے آپ کے کام کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ بزنس شروع کریں، دن گزرتے گئے نا، اب جو آپ نے 150 بندے ٹچ کیے تھے نا، 150 میں ایسے بندے ہو گئے نا جو کوئی چیز کہیں سے نہیں مل رہی، شارٹ ہو گئی، تو ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ یار فلانا بندہ ہے نا یہ بال پین بنا رہا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، تو ان کو ٹچ کرو، پھر یہاں پہ وہ آپ کو ٹچ کریں گے، تو پھر آپ کی اپنی مرضی کے ریٹ ہوں گے یہاں پر، تو آپ مارکیٹ میں این ہو جاؤ گے ایزیلی۔ اس کی کیا چاہیے، آپ نے محنت کی ہے، محنت کیا کی، آپ نے 15-20 دن لگاتار مشین چلائی، آپ نے جیب سے پیسے لگائے، آپ نے ایک رسک لیا تھا، مارکیٹ میں چیز پھینکی تھی، وہاں سے کچھ ریکوری آ گئی، کچھ بال پین واپس آ گئے، کس نے کہا ہفتے 10 دن بعد آ جاؤ، تو یہاں سے آپ نے ایک پراپر انٹری مار دو گے، لیکن کوشش کرنا ہے
آپ نے اپنے بندے کو کبھی کراس نہیں کرنا، مارکیٹنگ والے بندے کو، جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو کراس نہیں کرنا. جب بھی ان کو کراس کریں گے نا تو پھر آپ کا باقی بیڑا غرق ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ان لوگوں کی ہارڈ ورک ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اتنے عرصے سے کام کرتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ، چیز سے کرنے کا طریقہ. ہم یہاں پہ کیا، ہم یہاں پہ بڑے خود نا مطلب کے لوگ ہیں، مطلب پرست لوگ ہیں. جو ملکان ہوتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے مارکیٹنگ کا بندے نا 1,00,000-2,00,000 روپے مہینے نکال رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں، تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے. پھر ان کا بچوں کا امر رزق کھاتے ہیں، حق کھاتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم فارغ کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، ہمارا کام رک جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نقصان ہو گیا، نقصان ڈنگنا، یہ ہونا. نقصان کیا ہوتا، 3 سال 4 سال کے بعد نا انڈسٹری ہم سیل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا کام فلاپ ہوا. فلاپ نہیں ہوا، ہم نے خود فلاپ کر دیا. اور یہاں پہ ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں، دوسری مسٹیک کیا کرتے ہیں نقصان کا. دوسری نقصان کی کیا کرتے ہیں، ہم بزنس چینج کرتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ آپ کس چکر میں پڑ گئے تھے، آپ بالکن بنا رہے تھے، دفع کر دو. اب بالٹیاں بناتے ہیں، بالٹیاں بناتے ہیں، ہم لائٹ بناتے ہیں، ہم یہ نا صابن بناتے ہیں، ہم کولڈ ڈرنک بناتے ہیں، ہم پانی بناتے ہیں نا. وہ پھر بندہ دوسری مسٹیک یہاں پہ کیا کرتا ہے، پہلے مسٹیک کر لیا، اپنے بندے کو فارغ کر دیا، مارکیٹنگ والے بندے کو. دوسری مسٹیک کیا کر دیا، کاروبار چینج کر دیا. وہاں پہ کیا ہوگا، پھر شروع ہے زیرو سے، پھر زیرو سے شروع ہوا، پھر بندہ رکھے گا مارکیٹنگ کا. یہ ایسے چلتا رہے گا. یہ ناکام بندے کی نشانی ہے. وہ 10-12 بزنس کچھ لوگ ہمیں کال کرتے کہ سر جی میں نے یہ کام کیا، فلانا کام کیا، فلانا کام کیا، ہر کام ناکام ہو جاتے ہیں. ہم اس سے کہتے ہیں کام آپ کر نہیں سکتے. ایک تو آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، دوسری بات ہے آپ میں حوصلہ نہیں ہے کام کرنے کا، اور تیسری بات ہے کہ آپ نے باتوں میں آ کے ایک دم اپنا سسٹم چینج کر لیتے ہو، مائنڈ ایک دم چینج کر لیتے ہو. کاروباری بندہ مائنڈ چینج نہیں کرتا، وہ لانگ ٹائم کے لیے سوچتا ہے، فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے سوچتے ہیں. ہم 2 مہینے کام کرتے، 2 سال کام کرتے، ایک دم چینج کرتے، بندہ بہت پیسے کما رہا ہے، میں تو کم کما رہا ہوں، اب چینج کر دوں. یہ دوسری کاروبار میں کبھی بھی چینج نہ کرو. ابھی جو یہ بندہ 3 سال کام کیا مارکیٹنگ کا، کام کیا، اس کے بعد اس کو نقصان بہت ہو رہا ہے، یا میں کاروبار چینج کر رہا ہے. نہیں، چینج نہ کرے. میں کیا کرے، اسی کام کو پراپر دوبارہ سیٹنگ کرے، بندے بلائے، بیٹھے مارکیٹنگ میں بندے اسی کام کو چلائے. کیونکہ اس میں سے نقصان کر لیے نا، اب اس لیے اٹھا سکتے ہیں. نئے کام میں جائے گا، پھر 3 سال کے بعد پھر نقصان ہوگا اس کو. نہیں، کبھی نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہم مسٹیک کر جاتے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میرا ایک بچہ بھی جائے گا نا ایک نٹ بولٹ لینے کے لیے بازار، جب وہ بل لے کے آئے گا نا تو دیکھنا پڑے گا، یہ تو 320 کا ہے، یہ تو 340 کا لے کے آیا ہے، وہ 20 روپے کما رہے ہیں، اب سے چوری کر رہے ہیں. تو یہ غلطی آپ کی ہے نا، آپ بیف صحیح کرو، اس کو خوش رکھو، ان کو تنخواہ ٹائم بھی دیا کرے. ان سے یہ بیف نہ کرو کہ میرے امپلائی ہے، اس سے بیف یہ کرو کہ یہ اب بھائی ہے، جب بھی اسے بلاؤ تو بھائی کہہ کے بلایا کرو، تو کبھی بھی آپ نقصان نہیں کر پائیں گے. اب ایک سویپر ہے نا، اس سے ہم نے دفتر صاف کرنا ہے تو اس سے یہ بولے گا کہ آصف، ایگزامپل دے رہا ہوں، آصف دفتر صاف کرو، وہ صاف کر لے گا نا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. جب اس سے میں بلاؤں گا، آصف بھائی دفتر صاف کرنے آ. ایک میں نے بھائی بولا، دوسرے میں نے اس کو بولا یار، کیا ہوگا نا، وہ لوگ سارے عمر خوش ہوں گے. دیکھو مالک نے مجھے بھائی بلاتا ہے، ایسے پیار سے بلایا نا، وہ دوڑ کے کام کرتے ہیں. آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لوگ نا، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ٹی وہ آئے، آپ نے انٹر کام پہ کال کی ہے، فلانے بندے چائے لے آؤ، نہیں اس طرح نہ کرو، اس سے کال کرو کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، فارغ ہو، ہاں فارغ، اچھا مجھے چائے پلاؤ یار، مجھے طلب ہو رہی چاہیے. کیا یار، لفظ چینج کرنے ہوتے نا تھوڑے بہت نا کام کرنے کے لیے نا، وہ خوش ہوگا. اب کیا چائے تو پلانی ہے زبردستی یا پیار میں بسے، پتہ ہے طریقہ کار ہے کہ اس سے پوچھو کیا کرو یار، وہ کہے سر میں بیٹھا ہوں، اچھا ٹھیک ہے مجھے نا اچھی سی چائے پلاؤ یار، آ جاؤ. تو یہ کیا ہوگا نا، یہ چیز ہے. اب بندہ ہے مارکیٹنگ ایگزامپل ہے، آپ نے فارغ کر دی نا، مارکیٹنگ کے بندے کی بات کروں تو جو مالکان نا بڑے ظالم ہوتے ہیں. وہی مالک ہوگا نا، مالک گزرے گا نا روڈ سے، وہ بندہ کھڑا ہوگا مارکیٹنگ والا نا، اس لفٹ نہیں دے گا، گزر جائے گا. ایسے بدید ہوتے مالک. یہاں پہ کوئی سویپر آئے گا نا سائیکل کے اوپر، یا سیکورٹی گارڈ ہوگا نا موٹر سائیکل کے اوپر، وہ رک جائے گا کہ سر آئے میں کو ڈراپ کر دوں. اس کا جو ہے نا لوکیشن ہے سیکورٹی گارڈ کا، وہ ہے 2 کلومیٹر، وہ آپ کا 5 کلومیٹر، وہ آپ 5 کلومیٹر تک لے کے جائے گا. سر کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے بیف کا، ان لوگوں کے ساتھ بیف کرنے کا.
مالکان کو اب سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے سیل، یا آپ نے سیل اچھی دی ہے تو آپ اچھے ہو، سیل اچھی نہیں دو گے آپ کو فارغ کر دے گا، آپ روڈ پہ کھڑے ہوں گے آپ کو لفٹ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھنے کی چیز ہے، ہم لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں. اور جو ملکان ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خیال کیا کرے، یہ نا یہ بہت اچھی قوم ہے ہماری، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، اسی امید پہ کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. اب ایگزامپل میں دے رہا ہوں، اب گیسٹ آ گیا، اب یقین نہیں آ رہا نا، یہ پریکٹیکل چیزیں میں بتا رہا ہوں. اب گیسٹ جا رہا ہے نا، اثر کا ٹائم ہے ایگزامپل نا، وہ آپ کو سی آپ کر رہے ہو نا، گیٹ کے اوپر کھڑے ہو نا، اب وہ بندہ بیچارے نماز پڑھنے جا رہا ہے، سیکورٹی گارڈ استین اوپر کر چکا ہے نا، کھڑا ہے، لیکن وہ کل رہ گیا بیچارہ. آپ لوگ گپے لگا رہے ہو، سی آف کر رہے ہو، 10-15 منٹ نا ملکان ہوتے ہیں، ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، اور وہ بیچارہ گیٹ سے کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے جیسے نکلے گا میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں. اور یہاں پہ پتہ کیا کرے آپ، چھوٹی سی آپ کی نا بھیڑ سے کہ آپ کے کام سے وہ اس نے استین اوپر کی نا، اسے کہو بابا جی آپ نماز پڑھ لیں، اور وہ چلے گئے نا. اب گیسٹ کو آپ سی آف کرتے ہو نا، اگر آپ نے گیٹ کا صرف بلوٹ اوپر کر دیے نا، گیٹ کھول دے، اب کون سی شان کی کمی آئی، کوئی نہیں آئے گی. وہ گیسٹ بھی سوچے گا کہ مالک تھا میرا دوست ہے، اس نے مجھے گیٹ کھول کے باہر سی آف کر دیا. اور وہاں جو سیکورٹی گارڈ ہے نا، وہ نماز پہ جب سجد لگائے گا نا تو آپ بھی سامنے یاد آؤ گے، اور وہ کہ میرے مالک نے کتنا اچھا وہ کیا، میرے ساتھ نے بیہیو کر دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے، ان چیز کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کون سے روز گیسٹ کو سی آف کرتے گیٹ پہ جاتے ہو، گیٹ کھولنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کوئی اب عزت نہیں کرتا. غلط بات ہے، ہم ان چیزوں کو گزرے ہیں، پریکٹیکل گزرے ہم لوگوں سے، ان چیزوں سے نا. کسی بندے کی عزت کرو نا. میں نے ایک بندے کا نام لیا آصف کا ایگزامپل دے، میں کیوں لیا، یہ ہمارے پاس سویپر تھا، وہ بہت عزت کرتا تھا، ہماری گاڑی صاف کر دیے، خود آیا سر جی گاڑی صاف کرنی ہے. اب کیا مجھے پتہ ہے گاڑی کیوں صاف کرتا ہے، اب اس وقت ہم 100-200 روپئے دیے کرتے تھے نا گاڑی صاف کرنے کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ روز گاڑی چمکانا. یہ ایک دن میں جا رہا تھا، پہاڑ جا رہا تھا، تو راستے پہ نا اتفاق سے اس کی جاب سرکاری لگ گئی، سویپر تھا. میں جا رہا تھا، یقین نہیں آ رہا آپ کو نا، یہ مظفر گڑھ جیسے میں نے کراس کر دیا شیر شاہ، یہ ملتان کے سے آگے ہے، یا میں نا بس میں نے گاڑی سائڈ پہ کر دی، فیملی ساتھ تھی تو وہ نا ویسے میں بات کرتا کال بات کر رہا تھا، گاڑی میں سائڈ پہ کھڑی کر دی. یہ دیکھو دور سے آ رہا ہے، گاڑی پہچان لی اس نے، اور اسد صاحب میں گلے میں لے، یقین نہیں آ رہا نا، اس نے مجھے اتنی عزت کی، میری نا سویپر تھا. عزت کیا کہ وہ کیا وہ سر جی رک جاؤ، یہ وہ نا میں آپ کو بوتل پلاتا ہوں، وہاں پہ کوئی چیز نہ وہاں پہ نا ایگزامپل میں دے رہا ہوں نا کہ وہ سڑک کے اوپر سر جی اتنا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا نا کہ وہ نا کہ میں اس کو کیسے خدمت کروں نا اسد صاحب کی. اور میں نے اسد چھوڑ یار نا، آپ چھوڑ اس چیز کو، کوئی بات نہیں ٹھیک. پھر اس نے کیا، اس بیچارے کی جیب 40-50 روپئے تھے، وہ نکال کے میرے بیٹی کی اس کو دی. میں دیکھ کے نا میری بیگم کہہ رہی کیا، میں نے لے رہا پیسے، میں نے وہ 40 روپئے نکالے دیے، اب تک مجھے یاد ہے. پھر میں دیے پیسے ویسے نا، یہ نہیں کہ نہیں دیے، کہ وہ اس محبت، اتنی محبت سے پیش آیا نا کہ میں یہ چیز بھول نہیں سکتا. کوئی اور ہوتا میرا بیف سے نہیں ہوتا، اس میں 3-4 گاڑی نکالنے دی کہ دفعہ سے مجھے بہت تنگ کیا تھا نا. یہ چیز ہے، یہ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. کسی کی عزت کرو گے تو وہ کسی کا آپ نہیں کرو، اپنی عزت کروا رہے ہو. یہ کاروبار میں چیزیں ہوتی رہتی ہے، بھی لازمی اچھا رکھنا ہے، کسٹمر کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، عزت ہر بندے کی کرنی ہے. ہم لوگ نا زیادہ تر لوگوں سر بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں نا، یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ ہے نا، سر بولو گے، جونیئر ہے سینئر ہے نا، پیار سے بولو گے نا، یہ ایک عزت کی بات ہوتی ہے. اوہ شو یہ چیز ہے، یہ کروں گا فلانا کروں گا، نہیں کام نہیں ہوتا. یہ ضروری ہے کاروبار میں. تو باقی آپ خود سمجھ آؤ، جو لوگ بزنس کرتے ہیں بڑے بڑے ارب روپے کا بزنس کرتے ہیں نا، اس کو عزت نہیں کرتے. جب گیٹ سے نکلتے نا، اس کے نا سیکورٹی گارڈ سلام کرتے ہیں نا، 3 گالی نکالتے ہیں، دفعہ ہو، شکر ہے دفعہ ہو گیا، ہم اب ایزی فیل کریں گے. بیچارے چائے نہیں پی سکتے گارڈ والے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ کیا ان کی زندگی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مثال تھوڑا بہت بزنس کرتے ہیں، وہ ایسے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہر بندے اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم سادھ میں جتنا مرضی کریں، جو تعریف ہے نا وہ الگ کی تعریف ہے نا، انسان کی کوئی تعریف نہیں ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے. کم از کم نا جو نیچے طبقے ہیں نا، ان کی
اگر ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے نا، ہیلپ نہ کرو، ان کی عزت کیے کرو. کہیں بھی کھڑے کس حال میں کھڑے نا، ان کی عزت سے پیش آیا کرو نا. یہ دعائیں ایسی لگتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز جو غریب طبقہ ہے نا، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا. ہم ان چیزیں گزرے، میں کوئی اتنا بڑا امیر نہیں، میں خود ایک غریب بندہ ہوں، اور ہم خود بھی عزت کی بھوکے ہیں. ہر بندے کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ بڑی مہربانی. کوئی اور بات ہو تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو. کاروبار ہے، کاروبار تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا. آپ دیکھو نا، کوک کا مالک، پیپسی کا مالک، میکڈونلڈس کا مالک، وہ پاکستان تھوڑی آتے ہیں. ساری دنیا میں بزنس کرتے ہیں، اس نے بندے لے رکھے ہیں، مارکیٹنگ کے بندے خریدے رکھے ہیں. ان کو قدر ہے کہ یہ بندے کتنی قیمتی ہے. ہم لوگ نا، ہمیں قدر نہیں ہے ان لوگوں کا. مارکیٹنگ والے بندوں ان کی قدر کرو. اور وہ خود نہیں آتے، وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ 20 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں نا، جو امپلائی رکھتے ہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کو خرید لیا، یہ تو ہمارا سارا من نوکر رہے گا. نہیں، وہ جو بندے رکھتے ہیں نا، لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر کام کرنے کے لیے؟ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ان پر فل اتھارٹیز ہوتی ہے. اور پاکستان کا پیپسی کا اگزامپل، جو ریجنل مینیجر ہے، اس میں فل اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ یہ کرو. جو پشاور کے ہے اس کی فل اتھارٹی ہوتی ہے، جو لاہور کا ہے، ملتان کے ہے، ان کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہے. ہم تو ایک سویپر ہے نا اگزامپل، جو مینیجر ہمارا ہے، ان کو بھی ہم 50 چیزیں پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کیوں آ رہی، کیسے آ رہی ہے، اور بار بار پوچھتے، تنگ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہ چیز نہیں. بھروسہ، ٹرسٹ کرو. وہ لوگ انگریز لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اب پیپسی کمپنی پاکستان میں ہے نا، کتنے برانچ ہے؟ 150 برانچ ہے پاکستان میں پیپسی کے. اب 150 میں کتنے؟ سارے تو مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں نا، کوئی بحث نہیں آئے نا. پیپسی کی جتنی بھی ہے، کوک دیکھو، کوک کتنے برانچز ہے. میکڈونلڈ دیکھو، مسلمان ہے نا، اس نے مسلمان بندوں کو رکھا ہے، اپنے بندے نہیں لکھا ہے. کیوں رکھے؟ یہ قابل بندے ہیں، کام کرنے والے، ان کو قدر ہے. اگر یہ کام کرنے والے بندے نہ ہوتے نا، وہ کبھی نہ رکھتے. وہ اپنے انگریز لکھاتے، اپنے بندے رکھتے. کیا ان کو پتہ ہے کام کرنے والے بندے یہ ضرورت مند لوگ ہیں، عزت کرنے والے ہیں. جو بندہ کام کرتے ہیں نا ملٹی نیشنل کمپنی میں، کبھی دو نمبری نہیں کرتا. کیوں کرے گا؟ ان کو سارے رائٹس ملتے ہیں، ہم رائٹس نہیں دیتے. ہم تنگ کرتے، ذلیل کرتے، ایک چیز پوچھتے کرو. ایک بال پین ملے گا نا 2 روپے کا، بار بار پوچھیں گے، یہ تو 1.5 روپے کا تھا، یہ 2 کیسے آیا؟ اس سے تو آلریڈی پوچھیں گے نا، 50 اور بندوں سے پوچھیں گے. یہ دیکھو، اس نے بال پین لے کے آیا تھا، 50 پیسے مہنگا لے کے آیا تھا. اب اس میں کوئی کہانی ہے، ریزن ہے، وہ نہیں پوچھے گا. لیکن کیا اپنے بندے کو بدنام کریں گے؟ چھوڑو ان چیزوں کو. ٹرسٹ کرو، کام کرو، انجوائے کرو بزنس کو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.